اچھا، آج کا جو درس ہے وہ ہے اسم الاشارہ، مطلب کون سے ایسے اسماء ہیں جو اشارتاً استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کو انگلش کے اندر کہا جاتا ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن۔ جیسے انگلش کے اندر ہے آپ کے پاس ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کے اندر دس، دیٹ، دیز اینڈ دوز، تو اسی طرح عربی کے اندر بھی آپ کے پاس جو ہے جو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے اس کو اس اسماء اشارات کہا جاتا ہے، اسم الاشارہ۔ تو دیکھیں عربی کے اندر کون کون سے اسماء اشارات ہیں۔ دیکھیں اسم الاشارہ، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہم نے جتنی چیزیں پڑھی دونوں کے لیے الگ ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے جیسے اسم ضمیر ہم نے پڑھا تھا تو مذکر کے لیے الگ تھا، مؤنث کے لیے الگ تھا، تو اسی طرح اسم الاشارہ بھی مذکر اور مؤنث کے لیے الگ ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے دز ہے تو آپ جو ہے میسکولین کے لیے بھی دز استعمال کریں، فیمینین کے لیے بھی دز استعمال کریں۔ یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اسم الاشارہ کے اندر آپ کے پاس عربی میں ڈفرینس ہے۔ اگر کوئی چیز مذکر ہے تو اس کے لیے ایک الگ اسم الاشارہ ہے، اگر کوئی مؤنث ہے تو اس کے لیے الگ ہے، اگر تثنیہ ہے تو اس کے لیے الگ ہے، اگر جمع ہے تو اس کے لیے الگ ہے۔ اور جمع کے اندر بھی آپ کے پاس تقسیم اس طرح سے ہے کہ اگر جمع کے اندر کوئی ایسی چیزیں جو ذوی العقول ہوں، مطلب ایسی چیزیں جو عقل رکھنے والی ہوں، تو ان کے لیے اسم الاشارہ الگ ہے، اور جمع میں ایسی چیزیں جن کے اندر عقل نہ ہو، غیر ذوی العقول ہوں، تو ان کے لیے بھی اسم الاشارہ الگ ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں مذکر سے، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ مذکر کا ہے، یہ آ گیا مذکر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی جو ہے مذکر کوئی چیز ہے، سب سے پہلے ہم نزدیک والا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بعید والا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے انگلش کے اندر دز نزدیک کے لیے، دیٹ دور کے لیے، دونوں سنگولر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دیز نزدیک پلورل کے لیے، اور دوز دور جو ہے آپ کے پاس پلورل کے لیے۔ تو ادھر پہلے ہم جو ہے نزدیک والا دیکھ لیتے ہیں، اسم الاشارہ قریب، پھر اس کے بعد ہم بعید والا دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا مذکر کا دیکھیں، اگر کوئی چیز آپ کے قریب ہے اور مذکر ہے اور واحد ہے، ایک ہے، سنگولر ہے، ٹھیک ہے، مفرد ہے، تو اس کے لیے جو آپ نے اسم الاشارہ استعمال کرنا ہے وہ ھذا، ٹھیک ہے جی، یہ واحد کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ھذا یہاں پہ واحد کے لیے، واحد، اور یہ کالم ہو جائے گا ہمارا تثنیہ کا، اور یہ ہو جائے گا جی جمع کا، ٹھیک ہے۔ اگر مذکر ایک ہے تو اس کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے جی ھذا، ٹھیک ہے جی۔ اگر ایک آپ کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے، یہ قریب کے لیے ہو جائیں گی باتیں، یہ جو ہے نا آپ کا یہ قریب والا، یہ جو ہے آپ کے پاس یہ جو رو ہے یہ قریب والی ہے، ھذا۔ اگر کوئی ایک چیز نزدیک ہے اور مذکر ہے اس کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے ھذا۔ جیسے مثال ہم لے لیتے ہیں، اگر کوئی ایک لڑکا ہمارے نزدیک ہے تو ہم کہیں گے ھذا رجل وھذا ابن وھذا ولد، ھذا رجل، ٹھیک ہے، رجل مثال لے لیں، ھذا رجل۔ اگر یہ نزدیک کھڑا ہے، ہمارے نزدیک ایک مرد کھڑا ہے تو اس کے لیے ہم کہیں گے ھذا رجل، ٹھیک ہے، ھذا رجل وھذا قلم وھذا بیت وھذا جوال، ٹھیک، ھذا مسجد، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ تو واحد کا ہو گیا۔ اگر کوئی تثنیہ کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں، مطلب دو چیزیں ہیں، جیسے ابھی میرے پاس یہ دو مارکر اٹھائے ہیں تو ان کے لیے بھی میں ھذا نہیں کہوں گا، ان کے لیے جو آپ کا اسم الاشارہ استعمال ہوگا وہ ہوگا جی ھذان، ھذان یا ھذین، دو ہوں گے جی، اس کو نیچے دیکھ لیں جی، ھذین، ٹھیک ہے جی۔ ھذان یہ حالت رفع کے اندر ہے، مرفوع حالت کے اندر ہے، اور ھذین یہ حالت جری اور نصبی کے اندر ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ھذان قلمان و ھذین قلمین، یہ ھذین قلمین یہ جو ہے سیاق کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس وجہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے، ھذین قلمین۔ تو اگر دو ہیں تثنیہ کے اندر ہیں، اگر دو آپ کے پاس مرد کھڑے ہیں تو آپ ھذان رجلان یا ھذین رجلین، پھر اگلا جو آئے گا نا اس کی جو آپ جو ہے صفہ جو آئے گی، ٹھیک ہے، جو صفہ موصوف ہوتے ہیں دونوں مطابق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بالکل جو ہے ایک جیسے آتے ہیں، اس کے اندر آپ جو ہے تذکیر تانیث کا خیال رکھتے ہیں، اس کے اندر آپ جو ہے معرفہ نکرہ کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں ھذان، پھر اس کے بعد جو اگلا اسم آئے گا تو وہ رجلان ہی آئے گا، نہ کہ رجلین، ھذان رجلین غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ھذان لا رہے ہیں تو اس سے اگلا اسم بھی آپ کا رجلان ہی ہونا چاہیے، مرفوع حالت کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر آپ جو ہے اسم الاشارہ جو ہے منصوب اور مجرور حالت کے اندر لا رہے ہیں، مطلب ھذین، تو آگے آپ کا رجلین ہی آئے گا، ٹھیک ہے جی، خیال کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ اگر یہ
اب یہاں پہ میں استعمال کرتا ہوں ہادانی قلمانی، تو یہاں پہ قلمانی استعمال کیا ہے، نہ کہ قلمینی۔ اگر میں پیچھے اسم الاشارہ ہاذینی لا رہا ہوں تو پھر میں یہ کہوں گا ہاذینی قلمینی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دو آپ کے پاس اسماء اشارہ آ گئے، ٹھیک ہے، تثنیہ کے آپ کے پاس دو ہے، ہاذانی حالت رفع کے اندر اور ہاذینی حالت جری اور نصبی کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگر کوئی چیزیں جمع ہے، اگر کوئی چیزیں آپ کے پاس جو ہے جمع کے اندر ہیں اور ذوی العقول ہیں، مطلب جو چیزیں عقل رکھنے والی ہیں، ایسی چیزیں جن کے اندر عقل ہو، مطلب انسان ہو گئے، جنات ہو گئے، فرشتے ہو گئے، خدا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ جو بنیادی ہمارے ہاں تقسیم کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے اندر عقل ہے، اور چیزوں کے اندر تو عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جیسے میں آپ سے کہوں قلم اس کے اندر کوئی عقل ہے، نہیں ہے، کتاب اس کے اندر کوئی عقل ہے، نہیں ہے، انسان اس کے اندر عقل ہے۔ تو ایسی چیزیں جن کے اندر عقل ہو ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن کے اندر عقل ہو تو ان کے لیے جمع کا اسم الاشارہ الگ ہے، اور ایسی چیزیں جن کے اندر عقل نہ ہو جمع میں ان کے لیے اسم الاشارہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے عقل والی کو دیکھ لیں، ذوی العقول کے لیے جو آپ کا اسم الاشارہ ہوگا وہ ہوگا جی ہا اولائی، مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، ہا اولائی لکھ لیں، ہا اولائی، ٹھیک ہے۔ قرآن کے اندر کتنی بتحاشا آپ کو مثالیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ ہا اولائی یہ ذوی العقول کے لیے ہے، عقل والی چیزوں کے لیے۔ اگر آپ، میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، دوسرے کو لکھ لیں پھر اس کے بعد دونوں کی مثالیں لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کوئی آپ پاس ایسی چیزیں جمع کے اندر ہوں، نزدیک ہوں، ٹھیک ہے، یہ قریب والی آپ کو ساری رو چل رہی ہے، نزدیک ہوں اور جمع کے اندر ہوں اور ان کے اندر عقل نہ ہو، تو ان کے لیے آپ نے جو اسم الاشارہ استعمال کرنا ہے نزدیک چیزوں کے لیے ہاذہی، ہاذہی، یہ جو ہے آپ کے پاس یہ ذوی العقول والوں کا ہو گیا جی، عقول والوں کا، ذوی العقول، ٹھیک ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو غالباً، اپنی اس پہ نوٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، واضح کر کے۔ اچھا، جن کے اندر عقل نہ ہو تو ان کے لیے آپ نے اشارہ کرنا ہے جی اسم الاشارہ ہاذہی، یہ غیر ذوی العقول ہے جی، ٹھیک ہے جی، غیر ذوی العقول، ٹھیک ہے، یہ آپ نوٹ کر لیجئے، ذوی العقول، غیر ذوی العقول، ٹھیک ہے جی۔ ابھی دیکھیں، اب ہم نے پہلے کیا لیا تھا، رجل لیا تھا، ھذا رجل، اگر دو ہو جائیں گے ھذانی رجلانی، اگر آپ جو ہے ھذین لگانا چاہتے ہیں ھذین رجلین، ٹھیک ہے، دونوں کنڈیشن ہے۔ اگر آپ ابھی جمع کے اندر جا رہے ہیں تو جمع کے اندر دیکھیں رجل کیا اب ذوی العقول ہے، غیر ذوی العقول ہے، ذوی العقول ہے، تو اس کے لیے جو اسم الاشارہ آئے گا وہ آئے گا آپ کا ھؤلاء رجال، ھؤلاء رجال۔ اب دیکھیں قلم ہے، قلم کو دیکھ لیں، قلم پہلے آپ ھذا قلم، ھذان قلمان، ھذین قلمین، اب قلم کیا ہے، ذوی العقول ہے، غیر ذوی العقول ہے، غیر ذوی العقول ہے۔ ابھی آپ نے ھؤلاء اقلام نہیں کہنا، ابھی آپ کہیں گے ھذہ اقلام، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا، ھذہ اقلام۔ اب ایک اور مثال دیکھ لیں، جیسے آپ کہتے ہیں ھذا بیت، بیت گھر، ٹھیک ہے، ھذا بیت، وھذان بیتان، وھذین بیتین۔ اب جب آپ کے پاس کوئی جمع کے اندر بیوت ہو جائیں گے تو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ بیت جو ہے آپ کے پاس گھر جو ہے ذوی العقول ہے، غیر ذوی العقول ہے، غیر ذوی العقول ہے، تو اب یہاں پہ آپ جو اسم الاشارہ لے کے آئیں گے ھذہ بیوت، ھذہ بیوت، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ آپ کے پاس ہو گیا جی، یہ قریب والا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ قریب والا آپ کے پاس ہو گیا کہ اگر کوئی چیز مذکر کے اندر ہے اور قریب ہے آپ کے پاس تو اس کنڈیشن میں آپ نے کون سے اسم الاشارہ لانے ہیں، اور جمع کے اندر ہم نے تقسیم کر لی کہ ذوی العقول کے لیے آپ کا ھؤلاء آئے گا اور غیر ذوی العقول کے لیے آپ کا ھذہ آ جائے گا۔ اچھا، ابھی دیکھیں جی، اگر کوئی چیز مذکر میں ہے اور جو بعید ہے، دور ہے آپ سے، ٹھیک ہے جی، اگر کوئی مذکر میں ہے اور بعید ہے، دور ہے آپ سے، دور، بعید، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ دیکھ بعید، یہ مذکر کا اشارہ ہم جو ہے مذکر کا کر رہے ہیں، ٹھیک، مؤنث کا اس کے بعد کرتے ہیں۔ اچھا، جو دور ہے ادھر بھی تقسیمیں تین ہی طرح ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے، پھر اس کے بعد جمع ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ جو دور ہے اور سنگولر ہے، واحد ہے، اس کے لیے آپ کا جو اسم الاشارہ آئے گا ھذا، اور وہاں پہ آئے گا ذالک، ذالک، ٹھیک ہے جی۔ اب ھذا قلم، نزدیک، اگر یہ قلم دور ہو جائے تو ذالک قلم، ھذا رجل وذالک رجل، ھذا مسجد وذالک مسجد، ھذا بیت وذالک بیت، ٹھیک ہے، دور کے لیے، ٹھیک ہے، بعید کے لیے۔
اچھا اگر جو تسنیہ ہو جائے گا تو اس میں بھی آپ کے پاس دو ہی آپ کو اسم الاشارہ آتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوگا جی آپ کا زانی کا، اور دوسرا ہو جائے گا جی آپ کے پاس زینی کا. زینی کا ٹھیک ہے جی. زانی کا اور زینی کا. زانی کا حالت رفع کے اندر ہے اور زینی کا جری اور نصبی کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم اوپر ایکسپلین کر رہے ہیں تو ابھی دوبارہ اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے. مثال دیکھ لیں آپ پاس جو ہے ہاذانی رجلانی و زانی کا رجلانی، ہاذینی رجلینی و زینی کا رجلینی، ہاذانی قلمانی و زانی کا قلمانی، ہاذینی قلمینی و زینی کا قلمینی، ٹھیک ہے. اس طرح تقسیم ہوتی رہتی ہے چیزوں کی، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں جی، ابھی بعید کے اندر آپ کا جو ہے جمع کے اندر ہوں اور مذکر ہوں تو وہاں پہ آپ نے جو ہے اسم الاشارہ جو استعمال کرنا ہے ذوی العقول کے لیے. اس کے یہاں پہ بھی آپ کا تقسیم ہے، ٹھیک ہے. ذوی العقول جمع کے اندر جب بھی جائیں گے تو ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کا آپ نے لازمی دیکھنا ہے. اگر جمع کے اندر ہیں اور دور ہیں آپ سے اور ذوی العقول ہیں تو ان کے لیے جو آپ کا اسم الاشارہ آئے گا وہ آئے گا جی اولئک، ٹھیک ہے جی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہ آپ کا جو ہے اسم الاشارہ ہے اولئک ذوی العقول کے لیے. اب دور کوئی مرد ہے، اولئک رجال، ٹھیک ہے جی. اولئک رجال، اولئک الناس، ٹھیک ہے نا. اولئک رجال وغیرہ وغیرہ جو آپ کا ذوی العقول کے اندر آ جاتی ہے. اگر غیر ذوی العقول ہے تو اس کے لیے جو آپ کا اسم الاشارہ آئے گا دور کے لیے، ٹھیک ہے. غیر ذوی العقول دور کے لیے، یہ آپ کا جو ہے ذوی العقول والا تھا یہ اولئک. اگر غیر ذوی العقول ہے تو اس کے لیے آپ کا اسم الاشارہ آئے گا جی تلک، ٹھیک ہے جی. تلک آپ کا آئے گا، ٹھیک ہے. تو مذکر ہو یا مؤنث ہو، آگے ہم جو ہے مؤنث جب پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کا یہی آئے گا. تو ابھی فی الحال اس کو آپ جو ہے یہی ذہن کے اندر رکھیں. اگر دور چیزیں ہیں آپ کا مذکر کے اندر ہیں، اگر غیر ذوی العقول ہیں تو اس کے لیے آپ کا اسم الاشارہ آئے گا جی تلک. جیسے آپ تلک اقلام، تلک مساجد، تلک بیوت وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی.